ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں کل 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ایشیا کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی تاریخوں کا اعلان۔ کہا کہ ٹورنامنٹ کے میچز کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں بھارت کو شرکت کی اجازت مل گئی۔ BCCI کو گرین سگنل مل گیا۔ We know it's not about records for England's great scorers in Test match cricket. He joins Kumar Sangakkar. He continues his infatuation with this ground as well. مانچسٹر ٹیسٹ کا چوتھا روز انگلش بیٹرز نے رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ انگلینڈ پہلی اننگز میں 669 رنز بنا کر آؤٹ۔ جوئے روٹ کی 150، کپتان بین اسٹوک کی 141 رنز کی تاریخ ساز اننگز۔ جواب میں بھارت کے 2 کھلاڑی بغیر رن بنائے آؤٹ۔ بانی PTI کے خلاف مقدمات سے موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا رستہ لے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا۔ نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانے کا لائسنس نہیں۔ جب آپ اسلحہ اٹھا لیں تو سمجھیں مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سیکیورٹی تنصیبات پر حملے کرنا بغاوت کے سوا کچھ نہیں۔ FBR میں جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت۔ کہا کہ صرف ڈیجیٹائزیشن ہی نہیں، نئے نظام کو تقویت دینے کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا جائے۔ دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ۔ خیبر پختونخوا میں بھاری وار۔ DPO ہنگو پر حملے میں ملوث دہشت گرد فالو اپ آپریشن میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شاہزیب اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ کرک میں پولیس اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ۔ انتہائی مطلوب کالعدم تنظیم کا دہشت گرد فدا اللہ ہلاک۔ سوات میں پولیس اور CTD کی کارروائی۔ 3 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کالعدم TTP سے منسلک تھے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان اور ترقی اولین ترجیح ہے۔ عملی اقدامات کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ وفاق خیبر پختونخوا پر اپنے نام نہاد فیصلے مسلط نہیں کر سکتا۔ افغانستان سے متعلق فیصلے ہماری مشاورت کے بغیر ممکن نہیں۔ امن کی بحالی کے لیے اپنا جرگہ بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوگا۔ اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بھارتی فنڈنگ سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں فتنۃ الخوارج کا بڑا کردار۔ فتنۃ الخوارج کی جدید اسلحہ تک رسائی بھارتی فنڈنگ کا منہ بولتا ثبوت۔ خوارج کے ڈرون حملوں کا معصوم بچوں اور شہری نشانہ۔ فتنۃ الخوارج کی جانب سے ڈرون حملے کی ویڈیو جاری۔ حملوں میں جاں بحق افراد کی لاشوں پر پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ سانحہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 27 جون کو واقعے کی صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ 7000 اہلکار ہونے کے باوجود واقعے کی روک تھام کے لیے پولیس کوئی اقدام نہیں کر سکی۔ پولیس ہوٹلوں کو حفاظتی ہدایات جاری کرنے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔
مونسون کا 5واں اسپیل بارش برسانے کے لیے تیار 28 سے 31 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی شدید بارشوں کے باعث مری گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ کچے مکانات مخدوش عمارتوں کو نقصان کا خدشہ مسافر اور سیاح موسمی صورتحال کے پیش نظر محتاط رہیں غیر ضروری سفر سے گریز کریں پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت مونسون بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی دریائی کٹاؤ اور پشتوں کے ٹوٹنے کا خدشہ حفاظتی اقدامات دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی میاں والی کے چشمہ اور جنا بیراج میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ سیلابی صورتحال کے باعث شاہنواز ولا میں بجلی کا پول دریا برد متاثرہ علاقوں میں دریائی کٹاؤ سے مکانات مسمار اور فصلیں تباہ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا چکوال جہلم اور حافظ آباد کے دوروں کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے شہریوں کو آپس میں ملانے والے پل ٹوٹ گئے سڑکیں بہہ گئیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے غریب لوگوں کے گھر مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گئے نظام زندگی شدید متاثر ہے گورنر صاحب آپ نمائشی دورے کر کے اپنے فوٹو سیشن کے صرف شوق پورے کیا کریں حکومت سیلابی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے خط پر صوبائی وزیر عظمہ بخاری کا رد عمل کہتی ہیں آپ کا جو آئینی رول ہے وہی ادا کریں اپنے قیمتی مشورے اپنی جماعت کو دیا کریں کسی کو حقیقی طور پر جگانا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت حکومت کو خط لکھیں چکوال اور تلا گنگ میں 2 کم سن بھائیوں سمیت 4 افراد ڈوب کر جاں بحق ریسکیو ذرائع کے مطابق دونوں بھائی ڈیم پر نہانے گئے تھے عدنان اور زین ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے پانی میں جا گرے سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہی ہے آپ کو پتا کسی ایک نے کہا تھا نا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا میں اتنی نوکریاں دوں گا جس نے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا صرف وعدہ کیا تھا 3.5 سال کی حکومت میں ایک پروجیکٹ نہیں ہے اس کا جس پہ آپ بتا سکیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے سندھ حکومت سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر مفت بنا کر دے رہی ہے یہ منصوبے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھے جائیں گے ایک شخص نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کر دوں گا لیکن گھر تو کیا 3.5 سال میں ایک منصوبہ بھی نہیں بنایا سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا ٹنڈو جام میں تقریب سے خطاب کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کے حقوق کا تحفظ کیا لیکن موجودہ حکومت کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے بھی تیار نہیں کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹس پر بریفنگ 1200 مثالی دیہات پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ مریم نواز شریف کا کہنا تھا منصوبے میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا ہر دیہات کو ترقی دی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست شرکا نے قومی اور معاشرتی امور خصوصاً سیکیورٹی کے موضوعات پر کھل کر سوالات کیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کے جذبہ حب الوطنی اور شعور کو سراہا تقریب کے اختتام پر طلباء کا ملی نغمے کے ذریعے پاک فوج کو خراج تحسین پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا غیر حاضر ملزمان کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم
ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی توہین عدالت نوٹس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور جسٹس ابہر گل خان پر مشتمل بینچ 29 جولائی کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 9 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ میں غذائی قلت سے مزید 9 اموات بھی ہوئیں۔ غذائی قلت سے غزہ میں مجموعی اموات کی تعداد 122 ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ، خیبر پختونخوا کے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ متاثرہ خاندان 11 روز قبل عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو میں یونیورسٹی میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ یونیورسٹی میں طلبہ کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ یونیورسٹی کیمپس بند، ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ تاشقند میں ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ، پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ پاکستان نے تیسرے پول میچ میں ترکیہ کو 3-0 سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم نے 25-17، 25-19 اور 25-19 کے اسکور سے مقابلہ جیتا۔ ٹیم نے بیلجیم اور ازبکستان کو بھی شکست دی۔ Tim David has batted more like Goliath tonight here at Warner Park. اور آخری T20 آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کینگروز نے 215 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں پورا کر دیا۔ ٹم ڈیوڈ کی 37 گیندوں پر آسٹریلیا کی جانب سے تیز ترین سنچری۔ ڈیوڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 11 بلند و بالا چھکے بھی لگائے۔